ارشاد صاحب، سب سے پہلے تو بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اوپر بات ہوگی. ابھی جو تازہ خبر آئی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے، کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تجویز میں یہ بھی شامل ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کے ساتھ احتجاج کرے. ممکن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے؟ شیخ رشید صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ آج تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ تردید کریں. میں نے تردید نہیں کی کہ عمران خان پر اور موجودہ حکومت پر ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کا سر پر، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کی نہیں کروں گا. اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی یہ بات مان لیتی ہے کہ احتجاج اور لانگ مارچ مشترکہ ہو، اچھا، اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی یہ تجویز مان لیتی ہے کہ اسپیکر کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، وزراء کے خلاف، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے عدم اعتماد ہونی چاہیے، اپوزیشن کو عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، یہ دونوں اگر بات مان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تجویز پر کسی کا دست شفقت ہے. اچھا، یہ صرف اپوزیشن کی تجویز نہیں ہے، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے نہ لانگ مارچ دونوں الگ الگ کریں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. ظاہر ہے تھوڑے بہت اثرات تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، اور اگر عدم اعتماد کی تحریکیں پیش نہیں ہوتی تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جس کی بھی یہ سوچ ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت تبدیل ہو سکتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت ریاست یہ افورڈ کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے، یا خود اپوزیشن یہ افورڈ کرتی ہے کہ کسی حکومت کو احتجاج کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ پھر بچوں کا کھیل ہو جائے گا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوا کرے گا. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ لانگ مارچ کا ڈرامہ رچایا جاتا تھا، اور کچھ ایکٹر آ کے وہ اپنا رول پلے کرتے تھے، اور پھر نواز شریف صاحب کو 2/3 میجارٹی کے باوجود جانا پڑتا تھا. اب وہ تو نظر نہیں آ رہا. ہاں، یہ ایک ہے کہ لانگ مارچ کو بطور دباؤ کے طور پر استعمال کیا جائے ارکان اسمبلی پر، اور پھر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب کی جائے. یہ ایک قابل عمل چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 25 تاریخ کو پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے. اس میں مضبوط پوزیشن پہ کون ہے ارشاد صاحب؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مضبوط پوزیشن کے اوپر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جس میں مولانا صاحب کا نام رکھا جائے، شہباز شریف صاحب کا نام رکھا جائے؟ اس وقت مضبوط پوزیشن جو ہے میرے نقطہ نظر سے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، دو وجوہات سے. ایک تو اس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی نہ تو آپ لانگ مارچ کامیاب کر سکتے ہیں، اور کیونکہ صرف آپ پنجاب سے اگر لانگ مارچ کریں، پنجاب کے لوگوں کو لے کر چلیں، تو وہ پھر کوئی بات بنتی نہیں ہے. آپ کو سندھ ایک بڑی اکائی کے طور پر اس کی حصہ داری اور اس کی شراکت ضروری ہے. اور اگر عدم اعتماد کی تحریک میں جانا ہے تب بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ بڑی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، بڑی ان کی اہمیت ہے. اس کے بغیر نہ سینٹ میں کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہی قومی اسمبلی میں، نہ کسی صوبائی اسمبلی میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کی، اور دوسری یہ کہ پیپلز پارٹی کی جو اب تک حکمت عملی رہی ہے وہ حقیقت پسندانہ رہی ہے، جذباتی نہیں رہی. مولانا کی اور شریف خاندان کی یا مسلم لیگ کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ جذباتی زیادہ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان. کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمارا کندھا استعمال کر کے کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. مقصد نئے الیکشن کرانا یا مقصد جو ہے نظام کو بہتر کرنا نہیں ہے، ترجیح کچھ اور ہے. اور چونکہ مولانا کے لانگ مارچ کے موقع پر ہوا بھی ایسا کہ وہ لانگ مارچ کر رہے تھے مولانا، اور میاں صاحب سامان باندھ کے باہر جا رہے تھے. پہلے والے لانگ مارچ کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے، اب تو صورتحال بڑی مختلف ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ باتیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپیس بھی مل رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا نا. کہ مثال کے طور پر اسلم رئیسانی صاحب
بلوچستان میں اگر وہ اچانک وہ مولانا کی طرف راغب ہو گئے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اعلان کرنے والے ہیں، تو کچھ اور بھی ان کو سپیس مل رہی ہے، تو وہ اس سپیس کو نواز شریف صاحب کے لیے تو لوز نہیں کریں گے. یہ بھی تو ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کی آپ نے خوب یاد کروائی ہے. ارشاد صاحب، باتیں ہوتی رہی کہ شاید یہ ریلیف جو نواز شریف صاحب کو دیا جانے کی اجازت دی گئی، یہ حکومتی جماعت اور وزراء یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ یہ عدالت کا کندھا تھا، وہ عدالت کے کندھے کو استعمال کرتے رہے کہ جی عدلیہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. مگر اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ تو بڑی خطرناک ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ 100% یہ اجازت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے؟ وہ ایک پرانے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ خیال دو تا میں نصیر پیٹا کر، خیال دو تا میں نصیر پیٹا کر، گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر. اب لکیر پیٹا کر. اب میاں صاحب کو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور 2 سال کے بعد بھی وہ لکیر پیٹی جا رہی ہے. فیکٹ یہ ہے، جو اس وقت کی معلومات ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے یا سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو ٹویٹس چلنا شروع ہوئیں ڈاکٹر عدنان کی کہ میاں صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ یعنی رات کافی دیر کی بات ہے، وہ جو نیب کے حکام تھے وہ سارے اپنا دکان بند کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اور وہاں اطلاع ملنا شروع ہوئی کہ جی ٹویٹس آنا شروع ہوئی کہ جی میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے. اب نہ میاں صاحب کو اس وقت تک انہوں نے کم از کم یہی تاثر دیا کہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور نیب کے حکام کو بھی نہیں پتا. ڈاکٹر کو بھیجا گیا جو نیب کا ڈاکٹر ہے، وہاں ہوگا مقرر ڈیوٹی پر میاں صاحب کی طبیعت کو معلومات، وہ ان کو بھیجا گیا. انہوں نے جا کے چیک اپ کیا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میاں صاحب تو ٹھیک ہیں. بلکہ جب وہ چیک اپ کے لیے گیا تو میری معلومات کے مطابق میاں صاحب نے کہا بھی اس وقت کیوں آ گئے ہو تم؟ اس نے کہا جی سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے. اس نے کہا میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی میں نے کھانا کھایا ہے تو میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی پھر بھی چیک کرنا ہے. اس کے بعد اچانک میاں شہباز شریف صاحب نے درخواست کی نیب حکام سے کہ جی مجھے فوری طور پر میاں صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ فاٹ ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے کھانا کھایا ہے، اور میاں صاحب ماشاءاللہ کھانے کے شوقین ہیں، اچھا کھانا گھر سے آتا تھا، کھانا کھا چکے تھے. انہوں نے کہا جی میں آ رہا ہوں. وہ میاں صاحب آ گئے. میاں صاحب آئے جب شہباز شریف صاحب، تو میاں نواز شریف نے کہا کہ یار کیا معاملہ ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر پریشان کر رہے ہیں. کہتے نہیں میاں صاحب آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کی طبیعت. انہوں نے کہا یار مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، دوائی بھی میں لے چکا ہوں ٹائم پہ، تو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب وہ مسلسل ایک شروع ہوا کمپین، اور شہباز صاحب نے بھی کہا کہ طبیعت آپ کی بہت زیادہ خراب ہے، آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بہت گر چکے ہیں، تیزی سے گر رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب فکر پیدا ہوئی نیب حکام کو بھی کہ کہیں یہ گلے نہ پڑ جائے. ایک ہائی پروفائل شخصیت ہے، ملزم ہے، تو اس کے ساتھ وہ ہو. تو انہوں نے پھر سوچا، یعنی جو کہانی بظاہر حالات ہیں وہ یہ ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ان کو بھیج دیا جائے سرکاری اسپتال میں چیک اپ کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر کے چیک اپ کو تو وہ کوئی درست مان ہی نہیں رہا، حالانکہ ڈاکٹر تو وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل درست طبیعت ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوری طور پر سروس اسپتال کا انتخاب کیا اور نیب سے میاں صاحب نکل گئے. اب یہ تو ہوا آغاز. آگے کون لوگ ہیں چیک کرنے والے؟ سروس اسپتال ایک سرکاری ادارہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پنجاب میں حکومت خان صاحب کی ہے. جی. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ بھی حکومتی جماعت کی ہیں، معتمد ہیں خان صاحب کی. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کو شک تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے معتمد خاص شوکت خانم ہسپتال کے جو پہلے چیف ایگزیکٹو تھے، اب مشیر ہیں وزیر اعظم کے، ان کو بھیجا.
انہوں نے آ کے رپورٹس دیکھیں اور ان رپورٹس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا. یہ بالکل اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جناب ان کو باہر جانا چاہیے. پھر اب رونا کس چیز کا ہے؟ آپ نے آپ کے ہاسپٹل میں، آپ کے ہسپتال میں، سرکاری ہسپتال میں وہ زیر علاج تھے، سرکاری ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے تھے،